شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، اللہ عز و جل اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں اور جنت میں اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا ہو سکے درود و سلام کی کثرت کی کوشش کیا کریں۔ اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 27ویں پارے میں سے سورۃ الرحمن کی ایک آیت کریمہ ابھی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ارشاد فرمایا کہ اور جو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت کب کس موقع پہ نازل ہوئی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضور کے یار غار یار مزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں رب نے نازل فرمائی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف فرما تھے اور آخرت کے بارے میں غور و فکر کر رہے تھے۔ آپ کے دل و دماغ میں آخرت کی یاد تھی کہ جب قیامت قائم ہوگی تو منظر کیسا ہوگا، یہ پہاڑ یہ روئی کی طرح اڑتے پھر رہے ہوں گے، آسمان پھٹ جائیں گے، جس وقت ستارے ٹوٹ جائیں گے، یہ سورج 1.25 میل پر آ جائے گا اور وہ قیامت کا نفسا نفسی کا عالم، پھر حساب کتاب کا منظر، پھر پل صراط سے گزرنا، یہ ساری چیزیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سوچ رہے تھے اور غور کر رہے تھے کہ میرا کیا بنے گا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عاجزی کے طور پہ اس تمنا کا اظہار کیا، یہ ساری چیزیں سوچ کرنا کہ یوں قیامت قائم ہوگی اور اس طرح حساب لیا جائے گا، یوں پل صراط سے گزرنا ہوگا اور اس طرح قیامت کی ہولناکیاں ہوں گی۔ آپ کے زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، میں کوئی گھاس ہوتا جس کو جانور چار کر کھا لیتے اور میرا قصہ ختم ہو جاتا، مجھے یہ حساب کتاب یا قیامت کی ہولناکیوں سے واسطہ نہ پڑتا۔ اللہ کے نیک بندوں کی یہ عادت ہے کہ یہ نیکیاں بھی کرتے ہیں اور عاجزی بھی کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی یہ خوبصورت عادت نصیب فرمائے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اپنے طور پہ فکر کا اور غم کا اظہار کیا اور قیامت کا منظر سوچ کر آپ پریشان ہوئے، رب تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو حکم فرمایا جبریل میرے محبوب کا یار پریشان ہے، دوست میرے محبوب کا ہو اور وہ فکر میں رنج میں غم میں پریشانی میں ہو، میں رب ہو کر اس کو تسلی نہ دوں، بات نہیں بنتی۔ جبریل جاؤ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور کو یہ میرا پیغام
اپنے صدیق کو بتا دیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا مرد مومن جو اپنے رب کی بارگاہ میں حساب کتاب سے ڈر رہا ہے، جس کو قیامت کی ہولناکیاں پریشان کر رہی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کس منہ سے جاؤں گا، جو یہ باتیں سوچ کر پریشان ہو رہا ہے، انہیں خوشخبری دے دو جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے یوں ڈرتا ہے، اس کے لیے رب نے ایک نہیں دو جنتیں تیار فرمائی ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا کہ اللہ جل شانہ نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی، اور ایک نہیں دو جنتوں کی خوشخبری ان کو سنائی گئی۔ آج کچھ لوگ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں لوگوں کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے رب ان کو دو جنتیں عطا فرما رہا ہے، اور یہ آج کے مسلمان کہلوانے والے بظاہر یہ ان کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ میرا موضوع یہ تھا کہ اللہ جل شانہ نے دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں جو ارشاد فرما دیا کہ جو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اور کیسی جنتیں؟ انہی آیات سے اگلی آیتیں پڑھ کے دیکھیں۔ رب فرماتا ہے ذواتا افنان، وہ ایسی جنتیں ہیں جن میں درختوں کی شاخیں جھکی ہوئی ہیں، پھلوں سے لدی ہوئی، خوبصورت باغات میں وہ پھلوں کے وزن کی وجہ سے شاخیں جھکی ہوئی ہیں، طرح طرح کے میوہ جات ان شاخوں کے اوپر لٹک رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں، فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، فرمایا کہ یہ وہ جنتیں ہیں کہ جن جنتوں کے اندر دو نہریں بھی جاری ہیں، ان جنتوں کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور ان نہروں کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ جن دو نہروں کا رب فرما رہا ہے نا، ان جنتوں میں نہریں رواں ہیں، ایک نہر کا نام ہے تسنیم اور دوسری کا نام ہے سلسبیل۔ تو یہ تسنیم اور سلسبیل جنت کی دو نہروں کے نام ہیں۔ رب نے جنتیوں کے لیے جو انعام تیار فرما رکھے ہیں، اور یہ تسنیم اور سلسبیل جو جنتی نہریں ہیں، اعلیٰ حضرت عاشقوں کے امام کیا خوب فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے قدموں کی دھول کا صدقہ یہ جنت اور اس کی نہریں بنی ہیں، اس محبوب کی شان یہ ہے کہ جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، یہی سلسبیل کی طرف آپ نے اشارہ دیا، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کا یہ صدقہ ہے یہ جنتی نہریں۔ بہرحال خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں ان نہروں سے پینا نصیب ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ یہ خوش نصیب کیسے بنتے ہیں؟ کن کے مقدر میں یہ جنتیں آتی ہیں؟ اگرچہ یہ آیت کریمہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، لیکن عام مومنین کے لیے بھی اللہ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ عام مومنین بھی اس رب کی رحمت سے ایک نہیں دو جنتوں کے حقدار بن سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک دور تھا۔ ایک نوجوان بڑا متقی پرہیزگار پارسا شرم و حیا والا، اس کی عادت تھی کہ یہ جب عشاء کی نماز ادا کر کے
گھر جاتا مسجد سے، اپنے گھر میں پہنچتا، بوڑھا باپ اس کا گھر میں تھا، جا کے اس باپ کی خدمت کیا کرتا، اس کو دباتا، اس باپ کی دعائیں لیتا۔ اس کے راستے میں مسجد سے گھر تک ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کا گھر تھا، جو اس نوجوان کو پسند کرتی اور اسے گناہ کے لیے اکسایا کرتی، لیکن یہ اس کی طرف توجہ نہ کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے جب گھر کو جا رہا تھا، اس نوجوان لڑکی نے پھر اس کو بلایا۔ اس کے ذہن میں بھی وسوسہ آیا، یہ اس عورت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جب اس عورت کے پاس پہنچا تو رب کا فرمان یاد آ گیا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ رب فرماتا ہے کہ جو میرے متقی پرہیزگار بندے ہیں، جب ان پر شیطان اپنا کوئی داؤ چلانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یہ ہوش میں آ جاتے ہیں، غفلت کی نیند سے باہر آ جاتے ہیں۔ اس نوجوان کو جب یہ آیت کریمہ یاد آئی، اس پر رب کا خوف طاری ہوا، فوراً اس عورت سے جدا ہو گیا اور ہانپتا کانپتا ہوا خوف خدا کی کیفیت تھی۔ گھر میں پہنچنے کے بجائے ادھر راستے میں ہی بے ہوش ہو گیا۔ ادھر اس کا باپ انتظار کر رہا تھا کہ میرا بیٹا، وہ تو بڑا شریف سا ہے، کسی کے ساتھ اس کا اتنا یاری دوستی بھی نہیں، کسی کے پاس بیٹھ کر گپے مارنے کی بھی عادت نہیں ہے، کہیں اور آتا جاتا بھی نہیں، نماز پڑھ کے سیدھا گھر آتا تھا۔ جتنی آدھی رات ہو گئی ہے، پتہ نہیں بیٹا گھر کیوں نہیں پہنچا۔ یہ بوڑھا باپ کسی کا سہارا لے کے جب اپنے بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکلا تو راستے میں بیٹا بے ہوش پڑا ہوا مل گیا۔ دوسروں کی مدد لے کر اس کو گھر میں لایا۔ آ کر جب اس کو ہوش میں لایا گیا، اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش ہے، کیسے بے ہوش ہو گئے تھے، اتنے جنے جوان؟ اس نے بتایا کہ ابا جی ایسے ایسے وہ لڑکی جو ہے یہ مجھے بلاتی تھی، میں اس کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا، آج بس شیطان نے مجھے ورگلایا، میں اس کی طرف متوجہ ہوا، لیکن جو ہی اس کے قریب پہنچا اللہ کا یہ حکم یاد آ گیا، بس اللہ کا خوف ایسا مجھ پر طاری ہو گیا کہ میں اپنے ہوش گم کر بیٹھا اور بے ہوش ہو کے مجھے نہیں پتا میں کہاں پڑا ہوا تھا۔ جو ہی اسے پھر یہی بات یاد آئی کہ میں یہ گناہ کرنے ہی والا تھا، تو اس نوجوان پر پھر خوف خدا کا اتنا غلبہ ہوا، یہ پھر بے ہوش ہو کے زمین پہ گرا، اس کی روح قفص مسری سے پرواز کر گئی، دم نکل گیا۔ اب راتوں رات اس کو غسل وغیرہ دے کے کفن دفن کا اہتمام کر کے اس کو دفن کر دیا گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان سے بڑی محبت کرتے تھے، کیونکہ اس سے آپ متاثر تھے، بڑا نیک نوجوان ہے، متقی پرہیزگار ہے۔ خلیفہ کو اطلاع اس لیے نہ دی گئی رات کو کہ اس رات کے پہر میں خلیفہ وقت بے آرام ہوں گے، ان کے آرام میں خلل پڑے گا، سارا دن بھی رعایا کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر بھی اللہ کی عبادت الگ سے کرتے ہیں، اپنی رعایا کا خیال الگ سے خبر گیری کرتے ہیں، تو یوں ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوگی، اس وجہ سے انہیں اطلاع نہ دی گئی جنازے کی۔ صبح کو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ علم ہوا کہ اس نوجوان کا رات کو انتقال ہو گیا ہے، اس کا جنازہ بھی ہو گیا ہے، آپ نے کہا بھائی مجھے اطلاع تو کرنی تھی، مجھے بڑا پیار تھا اس نوجوان سے، بڑا اچھا بچہ تھا وہ، تو چلو ابھی مجھے قبرستان میں اس کی قبر پر ہی لے چلو، جا کے وہاں پہ فاتحہ ہی پڑھ دیتے ہیں، اس کے لیے دعا ہی کرتے ہیں کہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب وہ فوت ہو تو اس کے لیے اور کچھ نہیں تو دعائے خیر ہی کر دے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چند دوسرے لوگوں کے ساتھ وہاں پہ پہنچے قبرستان میں، جا کر دعا کی اور ارشاد فرمایا نوجوان
رب کا فرمان ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، رب فرماتا ہے کہ جو اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر جائے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ تو بھی اللہ کی بارگاہ میں سوال جواب سے ڈر گیا، گناہ کا ارادہ کیا لیکن وہ گناہ کیا نہیں، اور اللہ کا خوف تجھ پر طاری ہو گیا۔ رب فرماتا ہے جس پر اس کا خوف غالب آ جائے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ وہاں پر موجود لوگ بتاتے ہیں کہ قبر کے اندر سے آواز آئی اس نوجوان کی، یا امیر المومنین، رب نے حق فرمایا ہے، اللہ عز و جل نے مجھے دو جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ یہ اللہ جل شانہ کی شان ہے کہ وہ بندوں پر اتنا مہربان ہے۔ جب بندے کوئی گناہ کرے، کوئی غلطی کرے اور پھر اس رب کی بارگاہ میں شرمندہ ہو جائے، اس رب کی بارگاہ میں رجوع کر لے، وہ مالک دنیا داروں کی طرح ان کو جتلاتا نہیں ہے کہ تو نے یہ کیا کیوں ایسے، بلکہ وہ مالک ایسی شان والا ہے جب بندہ اس کی طرف رجوع کرنے کے لیے، توبہ کے لیے اس کی طرف بڑھتا ہے، اس کی رحمت یہ مزید 70 ہاتھ آگے آ کر اس گناہگار کو تھامتی ہے، اس کو خوشامدید کیا جاتا ہے۔ رب توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور بندے کے دل میں کوئی برائی کر کے، کوئی گناہ یا نافرمانی کر کے جو ایک شرمندگی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہی توبہ ہے۔ جیسے فرمایا گیا الندم توبہ، شرمندگی توبہ ہے۔ جو دل کی کیفیت اس کی یہ بنتی ہے کہ میں نے یہ گناہ کیوں کیا، یہ اللہ کی نافرمانی کیوں کر دی، اب یہ پچھتاتا ہے، اس پر رب سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے۔ اللہ کو بندے کی یہ کیفیت اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے کہ رب تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ توبہ کرنے والے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی۔ اب جب گناہ ہو گیا تو پھر ضمیر نے جھنجھوڑا، اس پر پچھتانے لگا، شرمندگی محسوس کرنے لگا اپنے دل میں کہ میرے رب کی اتنی نعمتیں میں کھاتا ہوں، اتنی اس کی نعمتیں استعمال کرتا ہوں، پھر اسی کی نافرمانی کر ڈالی ہے۔ اسی شرمندگی کی کیفیت میں کبھی ادھر جاتا، کبھی ادھر جاتا، کبھی ادھر کبھی ادھر، یوں ہی بھاگ دوڑ رہا تھا شرمندگی کی کیفیت میں، ٹینشن میں، اس کو چین نہیں آ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ کیفیت، گناہ کے بعد شرمندہ ہونا، اس رب کو اتنا پسند آ گیا کہ اللہ جل شانہ نے اس کو اپنے اولیاء کی صف میں شامل فرما لیا، ولایت کا درجہ عطا فرما دیا۔ تو یہ رب تعالیٰ کی شان ہے۔ بندہ بشر ہے، غلطیوں کا پتلا ہے، غلطیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں، لیکن ان غلطیوں پر رب سے معافی مانگ لی جائے، گناہ کے بعد اللہ سے معافی مانگ لی جائے، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عہد کیا جائے، تو رب تعالیٰ اس گناہ کو نہ صرف معاف فرما دیتا ہے، بلکہ اگر بندے کی دل کی کیفیت اور خلوص نیت سچا ہو تو قرآن میں فرمایا فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَاتٍ، فرماتا ہے کہ جو خلوص دل کے ساتھ میری بارگاہ میں توبہ کرے تو پھر اس کو یہ انعام بھی دیتا ہوں کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی فرما دیتا ہوں۔ یہ مالک کی شان ہے۔ ایک قصاب تھا، قصائی، یہ اپنے ہمسایوں کی ایک خادمہ نوکرانی، اس پر عاشق ہو گیا۔ یہ ایک دن اس کو موقع ملا، پتہ چلا کہ یہ جو خادمہ ہے
پرانے وقتوں کی یہ بات ہے، کتابوں میں لکھی ہے۔ تو یہ خادمہ اپنے مالک کے کسی کام سے کسی دوسرے گاؤں جا رہی ہے، دوسرے علاقے میں کوئی کام جا رہی ہے۔ اس نے سوچا کہ موقع بڑا اچھا ہے اس کو اغوا کرنے کا یا اس پر قابو پانے کا۔ یہ قصاب اس خادمہ کے پیچھے پیچھے ہو لیا اس کو پکڑنے کے لیے۔ جب ایک ویرانے میں پہنچے، یہ قصاب اس خادمہ کے قریب گیا، جا کر اس کو اپنی نیت کا اظہار کیا۔ اس خادمہ نے اسے کہا کہ پسند تو میں بھی تمہیں بہت کرتی، میں ایک نوکرانی ہوں اور تو اپنا کام کاج کرنے والا، اپنا بزنس کرنے والا ہے، پسند میں بھی تجھے بہت کرتی ہوں، لیکن کیا کروں کہ مجھے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے، گناہ کرتے ہوئے مجھے رب سے شرم آتی ہے، اس کا خوف دل میں آتا ہے۔ بس یہ کوئی قبولیت کی گھڑی تھی اس قصاب کے لیے، یہی الفاظ یہ تاثیر کا تیر بن کر اس کے دل میں پیوست ہو گئے، اس کے لیے یہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئے یہی الفاظ، اس کی تقدیر بدل گئی۔ اس نوکرانی سے کہنے لگا کہ جب تو ایک نوکرانی ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے، اس کا ڈر تیرے دل میں ہے، تو میں ایک مرد ہو کر اس رب سے نہ ڈروں اور اس کی نافرمانی کروں تو میری مردانگی کس شے کی ہے؟ یہ بات کہہ کر اس نے اس عورت کا پیچھا چھوڑ دیا اور واپس جو ہے اپنے علاقے کی طرف سفر شروع کیا۔ راستے میں اسے ایک دوسرا آدمی ملا جو کسی اس وقت کے نبی علیہ السلام کا قاصد تھا، نیک آدمی تھا۔ اس قصاب کو بڑی سخت پیاس کی شدت محسوس ہوئی، تو اس نے پانی اس دوسرے شخص سے، اس قاصد سے مانگا کہ اگر پانی آپ کے پاس ہے تو مہربانی کر کے مجھے پلا دیں۔ انہوں نے پوچھا کہ تیرا تعارف کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ فلاں فلاں علاقے سے آیا۔ بہرحال وہ قاصد کہنے لگا کہ اچھا اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ یہ قصاب کہنے لگا کہ میں تو بڑا گنہگار آدمی ہوں، میرے پاس تو کوئی ایسی نیکی بھی نہیں ہے، دعا میں بھلا کیا کروں گا؟ آپ نیک آدمی محسوس ہوتے ہیں، آپ ایسے کریں، اللہ سے دعا آپ کریں، میں آپ کے پیچھے آمین کہوں گا۔ انہوں نے دعا کرنا شروع کی، اس قصاب نے آمین کہا۔ اللہ کی قدرت کے رب تعالیٰ نے ایک بادل کا ایک ٹکڑا یہ بھیجا جس نے آ کر ان دونوں کے اوپر سایہ کر لیا۔ سخت دھوپ تھی، گرمیوں کے دن تھے، پیاس کی شدت محسوس ہو رہی تھی، سایہ ٹھنڈا ٹھنڈا جب اوپر پہنچا جان میں جان آئی۔ کچھ دور جا کر اب اس قاصد نے جو نیک آدمی تھا، اس نبی علیہ السلام کا وہ پیغامبر، اس نے کسی دوسرے طرف جانا تھا اور اس قصاب نے اس طرف کو جانا تھا۔ جب یہ قصاب اپنے رستے کی طرف مڑا تو اللہ کی قدرت کے وہ جو بادل کا ٹکڑا تھا یہ اس قاصد کو چھوڑ کر اس قصاب کے سر پر آ گیا۔ وہ قاصد اس قصاب کو پوچھنے لگا کہ تم تو کہتے تھے بڑے تم گنہگار آدمی ہو، تمہارے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن دیکھو کہ جو بادل کا ٹکڑا میں نے چلو دعا کی تھی، پتہ نہیں رب نے تمہاری آمین کے صدقے میں وہ بھیجا تھا، لیکن اس نے جب تک ہم دونوں اکٹھے رہے ہمارے دونوں کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا، لیکن اب تم الگ ہوئے ہو تو بادل کا ٹکڑا میرے سر پہ نہیں رہا، میں دھوپ میں آ گیا ہوں، تمہارے سر پہ یہ بادل کا ٹکڑا چل رہا ہے۔ کوئی ایسی نیکی تمہاری ضرور ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کا تم پر اتنا کرم ہے، کوئی نیکی ہے تو مجھے بھی بتلاؤ۔ یہ قصاب اس نے سارا واقعہ اس قاصد کو بتا دیا کہ اور کوئی نیکی وہ تو مجھے یاد نہیں، ابھی ابھی یہ کام ایسے ضرور ہوا ہے، اللہ کا خوف اور اس کے ڈر سے میں اس گناہ کو چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ اس قاصد نے کہا کہ اللہ کا تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ توبہ کرنے والے سے زیادہ بڑا مقام اس کی بارگاہ میں اور کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو توبہ کر کے آ رہا ہے، اسی لیے تجھے یہ انعام ملا ہے، رب کی بارگاہ میں تیرا مرتبہ اور مقام بلند کر دیا گیا ہے۔ یہ توبہ کرنے والوں کی شان ہے، یہ توبہ کے واقعات، یہ قرآن کی آیات
جو ہمیں توبہ کی طرف بلا رہی ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ پھر ان اللہ یحب التوابین، یہ مختلف قرآن کی آیتیں جو توبہ کرنے والوں کی شان میں نازل ہوئی، جو ہمیں بھی اس بات پر مائل کرتی ہے کہ گناہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیں، معافی مانگ لیں، شرمندہ ہو کر اس کی بارگاہ میں ڈٹے نہ رہیں بلکہ جھک جائیں۔ پھر وہ رب تعالی رحیم ہے، وہ کریم ہے، غفور ہے، وہ ضرور اپنی نشانوں کے ساتھ اس بندے سے وہ معاملہ فرمائے گا۔ تو یہ قرآن کی مختلف آیتیں، مختلف احادیث ہمیں توبہ کی طرف اکساتی ہیں۔ شب برات قریب آ رہی ہے، اس لیے یہ شب برات کے آنے سے پہلے بندے کو توبہ کر لینی چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں، بزرگوں نے لکھا کہ شب برات سے پہلے 3 کام لازمی کر لینے چاہیے۔ جو اتوار اور پیر شریف کی درمیانی رات ہے، یہ شب برات کی رات ہے، یعنی پرسوں کی جو اتوار کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی، یہ شب برات ہوگی۔ اگر زندگی میں ہمیں بھی دیکھنا نصیب ہوئی، اللہ ہمیں بھی اس رات کی برکتیں نصیب فرمائے۔ بزرگ فرماتے ہیں شب برات کے آنے سے پہلے 3 کام ہر کسی کو کر لینے چاہیے۔ کون سے 3 کام؟ پہلا کام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کو توبہ لازمی کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس رات کے بارے میں رب فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ارشاد فرماتا ہے کہ اس رات میں مختلف قسم کے اللہ کے احکامات وہ فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں تقسیم کر دی جاتی ہیں۔ اور حضرت عطا بن یسار رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ شب برات کی رات میں اللہ جل شانہ ایک صحیفہ، ایک رجسٹر، یہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیتا ہے۔ ان کو یہ صحیفہ دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کو پڑھیں۔ وہ پڑھ کے دیکھتے ہیں، اس میں مختلف لوگوں کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ حکم ہوتا ہے کہ اے ملک الموت، اس شب برات سے لے کے آئندہ سال شب برات تک، یہ جو سال ہے، اس سال میں ان لوگوں کی روح قبض کرنی ہے، ان لوگوں کو موت دینی ہے۔ گویا کہ اس رات میں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کس نے اگلے سال زندہ رہنا ہے، کس کو موت آئے گی۔ کئی چہرے ہم غور کر کے دیکھیں، کئی چہرے ہماری نظروں کے سامنے ایسے آ جائیں گے جو پچھلی شب برات تک ہمارے اندر موجود تھے، لیکن آج وہ مٹی تلے چلے گئے، ان کو موت آ گئی۔ پچھلی شب برات کو ان کا نام ملک الموت علیہ السلام کو صحیفے میں دے دیا گیا۔ میں اور آپ نہیں جانتے کہ ابھی پچھلے سال ہی ہمارا نام دے دیا گیا ہے یا اس سال دے دیا جائے، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ اگر زندگی وفا کرے تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے فوراً سے پہلے ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے ہی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینی چاہیے۔ توبہ کرنے کے لیے کسی خاص وقت کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی خاص کیفیت کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی خاص جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رب کا احسان ہے، جہاں پہ جس وقت جب جیسے یہ توبہ کریں اللہ قبول فرماتا ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ شب برات کے آنے سے پہلے توبہ لازمی کر لینی چاہیے۔ نہ جانے کتنی زندگی کی سانسیں باقی ہیں، تو توبہ کرنے سے کم از کم پچھلے گناہ تو معاف کروا لیے جائیں۔ اور توبہ جو کی جاتی ہے، اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ صرف اور صرف یوں کانوں کو ہاتھ لگا لینا، ہاتھ جوڑ لینا، اللہ معافی اللہ معافی اللہ معافی، یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ نہیں ہو یا اللہ معاف کر دی یا اللہ معاف کر دی۔
یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کس چیز کا نام ہے؟ توبہ کے 3 رکن ہوتے ہیں۔ کتنے؟ توبہ کے 3 رکن ہیں، یہ سمجھ لیں 3 شرائط ہیں۔ جب یہ شرطیں پوری ہوں تو توبہ ہوگی۔ کیا کیا؟ پہلی سب سے شرط ہے دل میں شرمندگی کا ہونا، اس غلطی پر اپنے آپ میں شرمندہ ہو اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ جو میں نے کیا یہ غلط کیا، اللہ کی نافرمانی کی تھی، یہ گناہ کیا تھا۔ دل میں شرمندگی کی کیفیت بنائے اللہ سے ڈرتے ہوئے، شرمندگی کا ہونا یہ پہلا رکن ہے توبہ کے لیے۔ اور دوسرا رکن کہ اس گناہ کو چھوڑنے کا عہد کرے، یہ نہیں کہ توبہ کر رہا ہے کہ آئندہ سود نہیں جو ہے وہ لوں گا، لیکن اگلے دن جا کے پھر سود لے رہا ہے، یا دل میں کیفیت یہی ہے پچھلا معاف ہو جائے اور آئندہ پھر قرض کی ضرورت پڑے گی تو سود لے لوں گا، یا کوئی بھی گناہ۔ تو جو گناہ وہ کرتا ہے اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا عہد بھی کرے، اور تیسرے نمبر پہ اس گناہ کو چھوڑنے کا عہد کرے۔ ایک اس گناہ کو جتنے کر لیے ہیں اب چھوڑ دیا جائے، اور تیسرا آئندہ کبھی نہیں یہ کروں گا۔ یہ تینوں شرطیں جب پوری ہوں، اس کیفیت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے تو پھر وہ رب فرماتا ہے کہ میں ایسی توبہ کرنے والے کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دیا کرتا ہوں، اس کے گناہ پھر مٹا دیے جاتے ہیں، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، مطلب کہ رب اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے توبہ کی برکت سے۔ دوسری چیز جو شب برات کے آنے سے پہلے ہر کسی کو کر لینی چاہیے، یہ جو توبہ تھی یہ تو تھی رب سے۔ دوسری چیز ہے حقوق العباد کے بارے میں کہ بندوں سے بھی معافی مانگ لی جائے، اگر کسی کا حق دبایا ہے وہ اس کا حق ادا کر دیا جائے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو جھڑکا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کا یوں کوئی حق دبایا ہے تو وہ اس سے معافی مانگ لی جائے، اور معافی مانگتے ہوئے سچے دل سے، اسی شرمندگی والی کیفیت کے ساتھ کہ یہ مجھے معاف کر دے، اس کی وجہ سے رب مجھے معاف کر دے، آئندہ میں ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ آج کل یہ ٹرینڈ پایا جاتا ہے فیس بک وغیرہ میں، شب برات کے آنے سے پہلے یا واٹس ایپ پہ وہ میسج فری ہوتے ہیں، ڈھیروں میسج کیے جاتے ہیں، جی یہ شب برات قریب آ رہی ہے تو مجھے معاف کر دیں، اگر میری طرف سے کوئی غلطی ہوئی ہو معاف کر دیں۔ اگرچہ یہ جو ٹرینڈ ہے اس کو بھی میں غلط نہیں کہہ رہا کہ چلو کسی بہانے وہ معافی مانگنے کا ایک ذہن تو ہے، لیکن میرے خیال میں یہ جو ٹرینڈ ہے نا یہ بھی اصل معافی نہیں، کہ اپنا سگا بھائی جس کا دل دکھایا ہوا ہے یا جس کا حق دبایا ہے اس کے پاس جا کے معافی مانگنے کی توفیق نہیں، اور فیس بک کے اوپر 5000 لوگوں سے جن سے پتہ نہیں زندگی میں اکثر کے ساتھ کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی ان سے معافی مانگی جا رہی ہے۔ ان سے کس بات کی معافی؟ یہ تو صرف دکھاوا ہے۔ تو مطلب یہ کہ معافی مانگی جائے لیکن حقیقت میں دل سے معافی، اور جن کے حق دبائے ہیں ان سے ضرور معافی مانگی جائے، وہ قصور معاف کروا لیا جائے یا ان کے حق ادا کیے جائے۔ اور تیسری چیز جو شب برات کے آنے سے پہلے ہر کسی کو لازمی کر لینی چاہیے، اپنے دل سے دوسرے مسلمانوں کے بارے میں بغض اور کینہ اس کو نکال دینا چاہیے۔ کینہ کہتے ہیں دل کے اندر چھپی ہوئی دشمنی، دل کے اندر کسی سے، جسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا کیڑ رکھنا، وہ جو کیڑ ہے نا یہ کینہ۔ حدیث میں فرمایا گیا شب برات کو جب اللہ تبارک و تعالی ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کی بخشش اس رات میں کی جاتی ہے، لیکن جن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ان میں سے ایک یہ بھی فرمائے گئے کہ جس کے دل میں بغض یا کینہ ہو اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔
اس لیے شب برات سے پہلے اپنے دلوں کو اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں، اپنے محلے داروں، دیگر مسلمانوں کے کینے سے صاف کر لینا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔